آج کا سوال ہمیں موصول ہوا ہے لاہور سے۔ ایک اسکالر کا کہنا ہے کہ قرآن کی روح سے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ صرف 5 چیزیں حرام ہیں۔ ان 5 چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں۔ ان کے اس دعوے کی کیا حقیقت ہے؟ اس پر روشنی ڈالیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر آپ لوگوں کو بتا دیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے گن دی ہیں وہ چیزیں۔ فرماتے ہیں میں نے بدکاری کو حرام کیا ہے، میں نے حق تلفی کو حرام کیا ہے، میں نے لوگوں کی جان مال اور عزت کے خلاف کسی اقدام کو حرام کیا ہے، میں نے شرک کو حرام کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دینے کو حرام کیا۔ تو اس وجہ سے ان 5 چیزوں کے سوا کوئی چیز حرام نہیں۔ یہ خود قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کو اپنی میز پر رکھ چھوڑا کریں تاکہ حرام حلال کی بحث ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو اس وجہ سے جو آدمی بھی اس کے سوا کسی چیز کو حرام کہتا ہے وہ قرآن مجید کے اس صریح ارشاد کے خلاف۔ حقیقت حال یہی ہے کہ ہمارے کچھ دوست قرآن کریم کا نام لے کر اس طرح کی تحقیقات پیش کرتے ہیں کہ سننے والا قرآن کے نام پر ان کی ان باتوں کو اعتماد میں لے لیتا ہے، لیکن حقیقت حال ان کی تحقیق سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ہمارے اس دوست نے حرام چیزوں کے بارے میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ قرآن کریم میں حرمت علیکم المیتۃ میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے اور وہ کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے علاوہ سورہ اعراف کی اس آیت نمبر 33 میں جن 5 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان 5 چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی شخص ان 5 چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو وہ قرآن کے خلاف جاتا ہے۔ یہ دعویٰ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ قرآن کریم اس دعوے کی ہرگز تائید نہیں کرتا۔ آئیے ہم قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور احادیث شریفہ کی روشنی میں اس موقف کا علمی تجزیہ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ رب العزت نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا، ربا کو حرام قرار دیا۔ حرمت علیکم المیتۃ میں جن کھانے کی چیزوں کا تذکرہ ہے، ان کے علاوہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں جن 5 چیزوں کا تذکرہ ہے ان میں ربا اور سود نہیں ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں شراب، جوے وغیرہ 4 چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اس آیت نمبر 90 میں شراب، جوے کے علاوہ مزید 2 چیزوں کو حرام قرار دیتے ہوئے کل 4 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا، انہیں رجس قرار دیا گیا اور فاجتنبوہ کا حکم دیا گیا کہ ان سے بچ کر رہنا ہے۔ یوں شراب اور جوے کی حرمت کا اعلان سورہ مائدہ کی اس آیت نمبر 90 میں نازل ہوا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں ایسی عورت کے بارے میں جس کو 3 طلاقیں دی جا چکی ہوں، ارشاد ربانی ہے فلا تحل له من بعد، کہ اس کے 3 طلاق دینے کے بعد اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی حرام ہو گئی۔
साथ ही साथ सूरह तौबा की आयत नंबर 26 में है, इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आसमान और जमीन को पैदा किया तो 12 महीनों में से 4 महीनों को जंगो जिदाल के लिए हराम करार दिया, और इन 4 महीनों को जंगो जिदाल के हवाले से आगे पीछे करना, इसके बारे में इतना सख्त लफ्ज इस्तेमाल हुआ, इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र, कि एक महीने की जगह हलाल को ले आना, हलाल की जगह हराम महीने को ले आना, जो रजब, शव्वाल, ज़िक़ादा और ज़िलहज्जा हैं, इसके बारे में फरमाया ज़ियादतुन फिल कुफ्र, ये कुफ्र में बहुत बड़ी ज्यादती है, इजाफा है। तो यूं मोहतरम सामीन, सूरह निसा की आयत नंबर 23 में 14 रिश्तों को हराम करार दिया गया है शादी के हवाले से। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम, तुम्हारे लिए माएँ हराम हैं शादी के हवाले से, बेटियां हराम हैं। यूं 14 रिश्तों को इंसान के लिए शादी के हवाले से हराम करार दिया गया। तो कुरान करीम की इन आयात मुबारका में सूद को हराम करार दिया गया, 4 चीजों को शराब और जुए के साथ हराम करार दिया गया, तलाक याफ्ता 3 दफा के बाद औरत को मद के लिए हराम करार दिया गया, साल के 12 महीनों में से 4 महीनों को जंगो जिदाल के हवाले से हराम करार दिया गया, और 14 रिश्तों को इंसान की शादी के लिए हराम करार दिया गया। इन तमाम चीजों के लिए या हुर्मत के और हराम होने के अल्फाज हैं, या ला तहिल्लु के अल्फाज हैं कि हलाल नहीं है। इन 21 चीजों का तज़किरा सूरह आराफ की उस आयत नंबर 33 में नहीं है, जबकि दावा हमारे दोस्त ने यह किया था कि इन 5 चीजों के अलावा और कोई चीज कुरानी नुक्ता नजर से हराम नहीं है, और उसको हराम करार देना कुरान करीम पर ज्यादती है। जबकि आपके सामने कुरानी रिसर्च की बुनियाद पर कुरानी आयात के हवाले से 21 ऐसी चीजों का जिक्र हो चुका कि जिनको खुद कुरान हराम करार देता है। अब इतना बड़ा दावा कर देना कि 5 चीजों के अलावा कोई चीज हराम नहीं है, कितनी बड़ी कंफ्यूजन है, कितनी बड़ी डिसइंफॉर्मेशन है, और अपने सुनने वालों के लिए कितना बड़ा मुगालता है। अगर कुछ लोग मौसूफ के इस दावे की बुनियाद पर बकिया तमाम चीजों को इस बुनियाद पर हलाल करार देने लग जाएं कि सूरह आराफ की आयत नंबर 33, कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल फवाहिशा मा ज़हर मिन्हा व मा बतना वल इस्मा वल बग़या बिग़ैरिल हक़्क़ि व अन तुश्रिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, कि इस आयत नंबर 33 में जिन 5 चीजों को हराम करार दिया गया है, इसके अलावा और सारी चीजें हलाल हैं, और वो इन 21 हराम चीजों को भी इसी बुनियाद पर और हमारे इस स्कॉलर के इस दावे की बुनियाद पर हलाल समझता है, तो वो कितने बड़े मुगालते में मुब्तला हो जाएगा और कितनी हराम चीजों को हलाल समझने लग जाएगा। यहां से आपको इस तबके के उन दावों की हैसियत और हकीकत वाज़ेह हो गई कि कुरानी रिसर्च और कुरानी तहकीक के नाम पर कितने बड़े बड़े दावे कर जाते हैं, और सुनने वाले कुरान के नाम पर उन पर एतमाद करने लग जाते हैं, लेकिन उन दावों में
کتنی صداقت ہوتی ہے اور ان کی ریسرچ کتنی دقیق اور حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، ان قرآنی آیات کی بنیاد پر وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے واضح ہو چکی۔ تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے یہ ارشاد ربانی ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ آپ بھی حلال چیزوں کو حلال ہونے کا اعلان کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزوں کو اپنی امت پر حرام قرار دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں، جس کا تذکرہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4604 میں ہے، اس میں اس حقیقت کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے، آگاہ رہو، مجھے قرآن بھی عطا کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی عطا کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ تمہارے لیے گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے، حرام ہے، اور نوکیلے جانور جو درندے ہیں ان کا گوشت بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اب گدھے کا گوشت حرام قرار دینا اور درندوں کو حرام قرار دینا یہ صرف اس حدیث مبارکہ کی بنیاد پر ہے۔ قرآن کریم میں نہ تو گدھے کی حرمت کا ذکر ہے اور نہ ہی درندوں کے حرمت کا ذکر ہے، تو ہم کس بنیاد پر ان کو حرام قرار دیتے ہیں؟ نیز سورہ اعراف کی اس آیت نمبر 33 میں ان دو چیزوں کا ذکر نہیں ہے، تو کیا اس اسکالر کے دعوے کے مطابق سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 کی 5 چیزوں میں اگر گدھے اور درندوں کے حرام ہونے کا ذکر نہیں تو اس کو حلال سمجھا جائے گا؟ ہرگز نہیں، چونکہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبیث چیزوں کے حرام قرار دینے کی جو اتھارٹی دی گئی ہے، اس بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے اور درندوں کو اپنی امت کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ مزید آگے بڑھیے، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4057 اور اس کے علاوہ اور بہت سی حدیث کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک منقول ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور اصلی ریشم کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا اور حاضرین کو مخاطب کر کے یہ اعلان فرمایا، ان ہذین حرام علی ذکور امتی حل لاناثہم، یہ دو چیزیں سونا اور ریشم میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں، عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ یوں مردوں کے لیے سونے کے استعمال کی حرمت اور اصلی ریشم کے کپڑوں کے استعمال کی حرمت اس حدیث شریفہ میں مذکور ہے، جبکہ سورہ اعراف کی اس آیت نمبر 33 میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو کیا موصوف کے اس دعوے کی بنیاد پر ان دو چیزوں کو حلال قرار دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یوں ہماری اس گفتگو میں قرآن کریم کے حوالے سے 21 چیزوں کا ذکر ہوا جن کو قرآن نے حرام قرار دیا، اور ان 21 چیزوں کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں نہیں ہے۔ احادیث شریفہ کے حوالے سے 4 چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا
जिन्हें हराम करार दिया गया है, और इन 4 चीजों का जिक्र उस सूरह आराफ की आयत नंबर 33 में नहीं है। यूं ये कुल 25 हराम चीजें ऐसी हैं जिनको कुरान और हदीस में हराम करार दिया गया है, और सूरह आराफ की आयत नंबर 33 में इनका जिक्र नहीं है। फिर इस मुहक्किक या स्कॉलर का यह दावा कि सूरह आराफ की आयत नंबर 33 में जिन चीजों के हराम होने का जिक्र नहीं है उन्हें हलाल समझा जाएगा, और इन 5 चीजों के अलावा किसी और चीज को हराम करार देना यह कुरान करीम की मुखालफत है। ये कितना गलत दावा है और गलत हकीकत पर मबनी एक ऐसी बात है जिसकी ना कुरान तायद करता है ना हदीस शरीफ तायद करती है। यूं मुहतरम सामीन, आज टीवी की स्क्रीन पे ऐसे स्कॉलर कुरान के नाम पर आकर अपनी ऐसी ऐसी तहकीकात पेश करते हैं जिसमें गहराई नहीं होती, जो 100% हकीकत पर मबनी नहीं होती। लिहाजा हमें मुतनब्बे रहने की जरूरत है और कुरान करीम के वो पुख्ता कार उलमा जिन्हें कुरानी उलूम पर उबूर हासिल है उनकी तरफ रुजू करने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ऐसे स्कॉलर्स की कंफ्यूजन और डिसइंफॉर्मेशन से महफूज फरमाए और उनकी वजह से हमें किसी गलत फहमी या गलत अमली में मुब्तला होने से बचाए रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।